السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا بہت ہی خوبصورت دن، ہر طرف جو لوگ ہیں خوبصورت موسم کو انجوائے کرتے ہوئے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جمعہ کا دن کی اہمیت اور اس کی جو فضیلت بیان پہنچائی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان اپنے جمعہ کے لیے رواں دواں ہیں۔ جمعہ کے دن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا ہم اکثر سنتے ہیں، تو درود کی بھی ایک دفعہ ورد کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خاص طور سے جماعت علمی کو یہ ٹارگٹ دیا جانا، یہ اپنے اندر ایک خاص پیغام رکھتا ہے، کیونکہ پیشگوئیاں موجود ہیں اور یہ پیشگوئیاں مختلف خلفاء نے وقتاً فوقتاً کی ہیں۔ حضرت مسیح ثانی، حضرت مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مسیح رابع اور حضرت نے بھی کہ یورپ میں جرمن قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی کوشش کیے گا، اور پھر یہی قوم جو ہے یہ سارے یورپ میں لیڈ کرے گی اور سارے یورپ کو اسلام کی طرف لے کے آئے گی۔ تو چونکہ یہ جرمن قوم کی مقدر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو ضرور ظاہر ہوگی، اسی لیے یہ جو روحانی انقلاب ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے چند سالوں کے اندر آنے والا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کی تیاری کے طور پہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ طول و عرض میں اور ہر شہر میں مساجد تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور عبادت کی انتہائی اہم جگہ ہیں، اور خدا کا گھر تعمیر کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی مساجد تعمیر کرنے میں حصہ لیتا ہے اور تعمیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اس جیسا گھر جنت میں تعمیر کرتا ہے۔ اب یہ سورہ صف کی اس آیت کا جو ایک آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن کی یہ تفسیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں یہ مضمون بیان فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور مالی قربانی کرتے ہیں اور خدا کے راستے میں مالی جہاد اور اسی طرح جانی جہاد سے بھی گریز نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں جگہ عطا کرتا ہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، وہ جو ہمیشہ کی جنات ہوں گی ان میں اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے بندوں کو گھر بھی تعمیر کرتے ہیں۔ تو صرف جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل نہیں کرتا، بلکہ جنت میں ان کو پاک اور طیب گھر بھی تعمیر کر کے دیتا ہے۔ مساجد اسلام کی اشاعت اور ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے، جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہوگی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہو یا نہ ہو،
وہاں اسلام کی ترقی اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو۔ اس میں اس اعتراض کا بھی جواب آ گیا جو بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ جماعت میں ایسے شہروں میں مساجد بناتی ہے، صوبوں میں مساجد بناتی ہے جہاں بہت کم احمدی ہے اور تعداد بہت ہے۔ تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشخبری دی ہوئی ہے کہ اگر کسی شہر میں مسلمان نہ ہوں یا ان کی تعداد تھوڑی ہو تو فرمایا کہ وہاں مسجد تعمیر کر دیں، وہاں اللہ تعالیٰ اسلام کو ترقی عطا کرے گا اور لوگوں کو خود کھینچ دے گا۔ اب اگر فرینکفورٹ کی جماعت بڑی جماعت ہے یا امریکہ کی جماعت ایک بڑی جماعت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان شہروں میں شروع سے ہی جماعت میں مساجد تعمیر کی اور مساجد کی وجہ سے ہی لوگ کھینچ چلے آئے ہیں ان شہروں میں، ورنہ جرمنی کا جو شہر ہے بڑا شہر وہ تو برلن ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ برلن میں مسجد نہیں بنی اور اس وجہ سے وہاں کی جماعت ہے۔ تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے، جو آپ کا فرمان ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ جہاں مسجد بن جائے وہاں جماعت کی اور اسلام کی ترقی کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت جرمنی میں اب تک 85 مساجد کے لیے اطلاعات یا بلڈنگز خریدی جا چکی ہے اور 60 مساجد کا افتتاح ہو چکا ہے، اور جماعت کے افراد جو ہے اللہ کے فضل سے خواتین، مرد، بچے، نوجوان سارے بڑے اخلاص کے ساتھ اس مالی لحاظ میں اور مساجد کی تعمیر کے لیے اللہ کے فضل سے قربانی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افراد جو ہیں فیملی ایسی ہیں جو ایک فیملی کے طور پہ یا ایک فرد کے طور پہ ایک مسجد کی تعمیر نہیں سکتے، اور 6 مساجد اللہ تعالیٰ کے فضل سے 8 مساجد اللہ کے فضل سے ایسی ہیں جو پرائیویٹ طور پر ایسی فیملیز یا ایسے افراد ہیں، اور اس کے علاوہ بعض مساجد ایسی ہیں جو لجنہ نے تعمیر کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ ایک مسجد 10 خواتین نے خدا تعالیٰ کی مدد کے ساتھ تعمیر کروائی یا بلڈنگ خریدی اور پھر اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ ایک کیونکہ لجنہ کی 100 سالہ جوبلی پچھلے سال منائی جا رہی تھی اور اس وقت لجنہ کے ذہن میں یہ اسکیم آئی کہ کیوں نہ 100 خواتین مل کے ایک مسجد بنائیں، تو یہ تحریک انہوں نے کی۔ تو تحریک تو یہ تھی کہ 100 خواتین مل کے ایک مسجد بنائے اور اس کے لیے قربانی کرے، اور انہیں 100 خواتین ایسی چاہیے تھیں جو 6,000 یورو کی قربانی کریں۔ تو جب انہوں نے یہ تحریک لانچ کی اور بہنوں کی خدمت میں یہ تحریک پیش کی اور انہیں بتایا، تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 100 خواتین نہیں بلکہ 300 خواتین اس کے لیے تیار ہو، اور وہ جو ارادہ تھا کہ ایک مسجد ہم نے تعمیر کرنی ہے، 3 مساجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیسے مہیا کر دیے اور 300 خواتین کو اس بابت کے تحریک میں سمجھنے کی۔ تو مرد بھی قربانیاں کر رہے ہیں، خواتین بھی قربانیاں کر رہے ہیں، بلکہ خواتین کی قربانیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں سے آگے ہے۔ اس کے لیے 100 مساجد کی طرف سے یہ بھی اعلان ہے اور درخواست ہے کہ وہ احباب یا وہ فیملیز جو مل کے ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، اور اس کے لیے وہ 100 مساجد سے رابطہ کر رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے موقع پر جماعت جرمنی کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جرمنی یورپ کا پہلا ملک ہوگا جہاں کے 100 شہروں یا قصبوں میں ہماری مساجد کے روشن مینار نظر آئیں گے، اور جس کے ذریعے سے اللہ کا نام اس علاقے کی فضاؤں میں گونجے گا، جو بندے کو اپنے رب کے قریب لانے والا بنے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کام مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال، ان کی صفائی کا کام جو ہے یہ بھی بڑی اہمیت ہے، اور انبیاء کی یہ سنت ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہی کام سونپا تھا کہ خدا کے گھر کی صفائی کا بھی انتظام۔ تو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں مساجد کی صفائی کے کام میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور ہماری مساجد جو ہیں وہ محلے میں سب سے خوبصورت اور صاف بھی ہونی چاہیے، تاکہ دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھ کے خوش ہوں، اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کا دل بھی جب مسجد میں آئے تو خوش ہو، اور وہ بھی انہماک کے ساتھ مسجد میں عبادت کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مساجد کی حقیقی خوبصورتی اس کے نمازیوں کے ساتھ رہتی ہے، اور اس طرح ہمیں اپنی عبادات کے ذریعے سے بھی مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں ان کی دیکھ بھال، ان کی صفائی، اور اسی طرح ان کو اپنی عبادات کے ذریعے سے آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ Inshallah ta'ala, wir Deutschland das erste Land Europa sein, wo in 100 Orten und Städten die Minarette und Moscheen leuchten werden. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਾਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੌਸਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਵਾਂ? ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ